کہ ایک مسلمان کی تاریخ ہے اور ایک اسلام کی تاریخ ہے۔ مسلمان کی تاریخ میں حتیٰ شراب حرام ہونے کے باوجود بھی شراب پیتے ہوئے مسلمان نظر آئیں گے۔ مسلمان کی تاریخ میں سفاکیت بھی نظر آئے گی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں کس جلاد کا نام لوں کہ جو یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھتا تھا کہ میں نبی کا خلیفہ ہوں؟ حجاج ابن یوسف، خود یزید، یہ سب کہتے نہیں تھے کہ ہم خلیفۃ الرسول ہیں؟ جی، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ مسلمان کی تاریخ عزیزان گرامی فتوحات کی تاریخ ہے، تلوار کی تاریخ ہے، گردن اڑانے کی تاریخ ہے۔ آپ بر صغیر میں لے لیجئے، کیا کچھ نہیں ہوا؟ مسلمان کی تاریخ میں اتنا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک دو گھونٹ نہیں، ایک دو جام نہیں، یہ گھڑے بھر بھر کے شراب پینے والے لوگ، یہ اسلام کے نام پر گلے کاٹنے والے لوگ، یہ انسانیت کش مزاج رکھنے والے لوگ، یہ ہوگی مسلمان کی تاریخ۔ مگر اسلام کی تاریخ علی کی تاریخ، اسلام کی تاریخ کربلا کی تاریخ، اسلام کی تاریخ پنجتن کی تاریخ ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ اسلام کی تاریخ اور مسلمان کی تاریخ، کیونکہ مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تو مسلمان ہے۔ مسلمان کی تاریخ تو اتنی ہے، تو کیسے کیسے مسلمان آئے؟ مگر اسلام کی تاریخ کچھ اور ہے۔ مسلمان نے جب اسلام پیش کیا نا، تو بتا دوں کیا ہوا؟ ایسا بھیانک منظر بنا۔ اچھا، میڈیکل اور میڈیسن سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ کچھ دیر کے لیے مجھے معاف کریں۔ دوا جو شفا بخش رہی تھی، جو لوگوں کو بیماری سے نجات دے رہی تھی، اس دوا نے معاشرے سے مرض ختم کرنا شروع کیے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کا لیبل استعمال کرتے ہیں، اس کی بوتل استعمال کرتے ہیں، اس کی پیکنگ استعمال کرتے ہیں، اندر جو ٹیبلٹ ڈالتے ہیں، اندر جو سیرپ ڈالتے ہیں، وہ جعلی ہوتا ہے۔ تو عام آدمی اس کو بھی خرید کر لے آتا ہے۔ اب اس کا حلیہ تو ایک جیسا ہے، مگر ایک کا اثر ہو رہا ہے اور ایک کا اثر نہیں ہو رہا۔ جو اصلی دوا ہے اس سے شفا مل رہی ہے، اور جو جعلی دوا ہے اس سے شفا نہیں مل رہی۔ ہوا شام میں اسلام کے بوتل پر کفر کی شراب بھری گئی۔ توجہ کریں گے اگر میری بات جا رہی ہو تو۔ اور پھر اسلام کہہ کر لوگوں کو دیا گیا، وہ فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی۔ اب جس کی کارخانے کی نقل کی جا رہی ہوگی، جس کی چیز کو جعلی بنا کر پیش کیا جا رہا ہوگا، کیوں پوچھتے ہو کہ کربلا میں حسین ہی کیوں آئے؟ وہی نکلے گا جس کی چیز کو بگاڑا جا رہا ہو۔ اس لیے امام حسین نکلے۔ مجھے بہت اچھا جملہ لگا ایک دانشور کا، سنی دانشور کا، وہ فرمانے لگے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یوں کیوں نہیں کہتے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو اصحاب نے کیوں کر لی؟